السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گزشتہ سے پیوستہ ہم بیان کر رہے تھے حج اور عمرہ کے ارکان، اور آج حج اور عمرہ کے ارکان کی بحث کے ساتھ احرام کی اقسام، کہ احرام کتنی طرح کا ہوتا ہے، احرام کب باندھا جاتا ہے، اس حوالے سے گزشتہ بحث میں ہم نے ذکر کیا تھا حج اور عمرہ کے ارکان میں جو احرام کے لیے واجب چیزیں ہیں، اور جو احرام کی سنتیں ہیں، اور جو احرام کے ممنوعات ہیں، اور اسی طرح طواف کی شرائط۔ اور آج ہمارا سبق ہے طواف کی سنتیں۔ طواف کی سنتوں میں پہلے نمبر پر رمل کرنا، یہ مردوں کے لیے مسنون ہے۔ رمل کرنا مردوں کے لیے مسنون عمل ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ طواف کرنے والا مرد ذرا تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے، پاؤں کے صدور پر چلے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چلے، اور یہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ پہلا طواف جو ہے طواف قدوم کہلاتا ہے، اور اس کے پہلے 3 چکروں میں ایسا عمل مسنون ہے، یعنی جس کو رمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا، اور 4 باقی جو چکر تھے اور وہ عام انداز سے چلے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو دوسرا اس میں مسنون عمل ہے اجتباء۔ اجتباء کا مطلب دائیں کندھے کو ننگا رکھنا اور بائیں کندھے کے اوپر کپڑا ڈالنا۔ دائیں کندھے کے یعنی بغل کے نیچے سے کپڑے کو جو ہے نا نکال کر بائیں کے اوپر رکھنا، یہ طواف قدوم میں مسنون عمل ہے، اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ لہذا مرد 7 چکروں میں اپنا دایاں کندھا برہنہ اور ننگا رکھیں گے اور بائیں کندھے پر کپڑا ڈالیں گے۔ اسی طرح تیسرا عمل ہے کہ اگر ممکن ہو تو طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ اگر ایسا کرنا مشکل ہو، کیونکہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو پھر ہاتھ لگا لینا یا اشارہ کرنا ہی کافی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔ یعنی آپ سے حجر اسود کا بوسہ لینا، ہاتھ لگانا، کھونڈی لگانا، دور سے استلام کرنا، یہ سارے عمل آپ سے مروی ہیں۔ اور اس میں جون سا عمل بھی کر لیا جائے گا انشاءاللہ اس کا یہ مسنون عمل پورا ہو جائے گا۔ چوتھا ہے دوران طواف دعا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب
ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح طواف کی سنتوں میں سے ایک مسنون عمل یہ ہے کہ طواف کے دوران ہر دفعہ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا اور حجر اسود کو بوسہ دینا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اور یہ کل ہم نے وضاحت کی تھی، اگر رکن یمانی جو ہے اس کے قریب سے گزرے تو ہاتھ لگائے، اور اگر دور سے گزرے تو پھر ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں اور کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح اس کا استلام بھی نہیں ہے، دور سے اشارہ بھی نہیں ہے۔ البتہ حجر اسود جو ہے وہ دور سے گزرے گا تو اس کا استلام ضروری ہے، اللہ اکبر کہہ کر استلام کرنا چاہیے ہر چکر پر۔ اسی طرح چھٹا مسنون عمل یہ ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم کے پاس جا کر دعا کرنا، ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا۔ ملتزم یہ ایک مخصوص جگہ ہے جو بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیانی جگہ کو کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں حکم بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے، اور اس طرح جا کر اس سے چمٹ جائے جیسے بچہ اپنی والدہ کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے، اور اس طرح جا کر چمٹ کر اپنے رخسار لگا کر سینہ لگا کر آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کرے، یہ مسنون عمل ہے۔ ساتواں عمل، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا مسنون عمل ہے۔ اور اس بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بناؤ۔ چونکہ اس وقت رش ہوتا ہے مقام ابراہیم کے گرد و نواح میں، تو پھر تھوڑا سا پیچھے جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ طواف کی جو 2 سنتیں یہ مسجد حرام میں کسی جگہ بھی پڑھی جائیں جہاں مناسب ہو، اس کے برآمدوں میں، مطاف میں، جس جگہ بھی مناسب ہو یہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی رائے کے مطابق انہوں نے مشورہ دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت اتاری کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ 8واں مسنون عمل طواف میں یہ ہے کہ 2 رکعت سے فارغ ہو کر آدمی زمزم کے پاس جائے، جو آج کل مختلف جگہ پر مسجد حرام میں پڑا ہوا ہے۔ کنواں تو اوپر سے مسدود کر دیا گیا ہے، البتہ اس کا اہتمام پوری مسجد حرم کے اندر ہے۔ مسجد حرام میں تو زمزم کے پانی کے پاس جائے اور وہاں خوب سیر ہو کر آب زمزم پیے، یہ مسنون عمل ہے۔ یہ جو سنتیں بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے طرز عمل سے یہ ثابت ہے، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت ہے جس میں یہ مسنون عمل پائے جاتے ہیں۔ طواف کے کچھ آداب بھی ہیں کہ ان آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ طواف کرنے والا خشوع و خضوع اور حضور قلب کی کیفیت سے سرشار ہو کر اللہ کی عظمت اور اس سے خوف اور ڈر کا شعور اپنائے، اور یہ کہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی تکریم اور عزت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی انسان پوری کوشش کرے اور اس کے بارے میں اس کو رغبت بھی ہو اور شوق بھی دامنگیر ہو۔
नंबर 2, तवाफ़ करने वाला बग़ैर ज़रूरत के कलाम ना करे। अगर बोले तो कलमा खैर ही कहे, इसलिए कि आपका फरमान है मन तकल्लमा फ़ीहे फ़ला यतकल्लमु इल्ला बिखैर, कि जो बंदा तवाफ़ में गुफ्तगू करे तो वो खैर और भलाई की बात ही करे, इसके अलावा कुछ ना कहे। आजकल जो लोग मोबाइल साथ ले जाते हैं और पूरी हिस्ट्री सफ़र की और इधर उधर की बातें तवाफ़ में चलते हुए करते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सिर्फ कलमा खैर कहा जा सकता है, किसी को नेकी का हुक्म किया जाए या किसी को कोई बात से रोका जाए या कोई खिलाफ मसनून काम कर रहा है तो उसको कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मकाम इब्राहिम पर 2 रकतें तवाफ़ की पढ़ रहा है और उसका कंधा बरहना है, तो ये जो मताफ में चलते हुए बंदा उसको कह दे भाई कंधा ढांप लो, नमाज में नमाज नहीं होती अगर कंधों के ऊपर कोई चीज़ ना हो, तो इस तरह कह सकता है। या फिर इसी तरह तवाफ़ करते हुए जो आमाल हैं अगर किसी को पता नहीं है तो वो उसको बता सकता है, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये कर सकता है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो आदाब है वो तवाफ़ करने वाला किसी को अपने कौलो फेल से ईज़ा ना दे, इसलिए कि इज़ार सानी किसी को तकलीफ़ पहुंचाना ये हराम है। बिलखुसूस अल्लाह के घर में बहुत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बंदा ये तमाम अरकान और मसनून काम जो हैं ये अदा करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मन दखलहु काना आमिनन, जो बंदा वहाँ चले गया वो अमन की हालत में है। इसी तरह तवाफ़ के आदाब में से चौथा अदब यह है कि दौरान तवाफ़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का ज़िक्र करे और दुआएं मांगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़े, तो ये तवाफ़ के आदाब हैं। बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद सफ़ा मरवा की साई है, और सफ़ा मरवा की साई ये भी अरकान उम्रा में से है। इबादत की नीयत से सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना साई कहलाता है। यह हज और उम्रे दोनों का रुकन है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। तो इनका तवाफ़ करना ये भी हज और उम्रे का रुकन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है एसाओ फ़इन्नल्लाह कतब अलैकुमुस साया, कि तुम चक्कर लगाओ, तुम दौड़ो सफ़ा मरवा के दरमियान, और ये साई तुम पर फ़र्ज़ कर दी गई है। इस साई के कुछ मसनून आमाल हैं और कुछ आदाब हैं। साई की कुछ शराइत भी हैं। साई की शराइत में से पहली शर्त यह है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान साई से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत का इरादा करे, कि ये चलना भी इबादत है, और ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें फर्मा बरदारी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील है। इस नीयत से ये इबादत बन जाता है अमल। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, के तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों के साथ है। नंबर 2, साई की शराइत में से ये है कि तवाफ़ और साई में तरतीब होनी चाहिए, ये कि तवाफ़ पहले करे बैतुल्लाह का और फिर सफ़ा मरवा की साई करे। नंबर 3, लगातार साई करे। अलबत्ता ज़रूरत के तहत अगर कोई मामूली वक्फ़ा दरमियान में किया जाए तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, यानी थकावट हो जाए या इसी तरह सांस फूल जाए या कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए मामूली वक्फ़े की, कि मसलन बैठकर पानी पिया है
प्यास लग गई है, पानी पिया है तो, या खड़े खड़े मतलब पानी पी लिया है, तो इतना मामूली वक्फा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह सफ़ा मरवा की साई की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर दौड़े। यानी बैतुल्लाह का चक्कर तो हजर अस्वद से हजर अस्वद तक है, लेकिन साई में ऐसे नहीं है। साई में सफ़ा से लेकर मरवा तक एक चक्कर है, मरवा से लेकर फिर सफ़ा तक दूसरा चक्कर है, इसी तरह सफ़ा से मरवा तक फिर तीसरा चक्कर है। गोया के जो सफ़ा के चक्कर हैं, सफ़ा और मरवा के मिलाकर ये 7 चक्कर बनेंगे, और शुरू सफ़ा से किया जाएगा और आखिरी 7वां चक्कर जो है मरवा पर ख़त्म होगा। सफ़ा और मरवा की साई के 7 चक्कर हैं। अगर एक चक्कर या इसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया है तो साई नहीं होगी, इसलिए मुकम्मल 7 चक्कर का नाम ही साई है। इसी तरह साई की शराइत में से एक शर्त यह है कि तवाफ़ के बाद ही साई होनी चाहिए, चाहे तवाफ़ कुदूम के बाद हो जो वाजिब है, यानी जो मक्के में आमद के बाद किया जाता है, या तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा जिसको कहते हैं, उसमें साई की जाए, जो बाकायदा हज का एक रुकन है और 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी हजामत के बाद किया जाता है। तो ये इसमें भी उसी तरह 7 चक्कर लगाए जाएंगे। साई की कुछ मसनून आमाल भी हैं। एक ये है कि साई करते वक्त जो वहाँ मीलैन अख्ज़रैन लगे हुए हैं, यानी सब्ज़ निशानात के दरमियान जो कदीम वादी थी, दोनों अतराफ पर उसके लगाए गए हैं, वहाँ मर्दों के लिए दौड़ना है, इसलिए कि उनके माबैन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हाजरा, माई हाजरा दौड़ी थी। अलबत्ता ये सुन्नत सिर्फ मर्दों के हक़ में है, जो दौड़ सकते हैं, ज़ाहिर है कमज़ोर और बूढ़े तो नहीं दौड़ सकते, बहरहाल फिर भी वो थोड़ा सा तेज़ चलें यहाँ। लेकिन औरतों के लिए ये साई नहीं है, औरतें आम रूटीन के मुताबिक ही चलेंगी। इसी तरह साई की सुन्नतों में से सफ़ा और मरवा पर ठहरना और दुआ करना है, और हर चक्कर में सफ़ा और मरवा दोनों पर ठहर कर दुआएं करे, अगरचे कुछ मुख्तसर कर ले, बहरहाल दुआएं की जाएंगी सफ़ा और मरवा पर, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके सफ़ा और मरवा पर खड़े होकर दुनिया व माफ़ीहा की भलाई की और आखरत के लिए, और जो भी इंसान दुआ करना चाहता है वो दुआ करे। सफ़ा मरवा की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि जब सफ़ा और मरवा की तरफ चढ़ाई चढ़े तो चढ़ते वक़्त 3 बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहे। वैसे भी मसनून अमल है कि जो सफ़रे हज और उम्रा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंची जगह पर चढ़ते थे तो अल्लाहु अकबर कहते, और जब डलवान को नशेब को उतरते थे तो सुबहान अल्लाह कहते। इस तरह ऊपर चढ़ते वक़्त अल्लाहु अकबर 3 मरतबा पढ़ के फिर ये दुआ करे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अनजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। और बड़ा ही खूबसूरत इसका तर्जमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और इसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए ही हर किस्म की तारीफ़ है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अनजज़ वअदहु, उसने अपना वादा पूरा किया। नसर अब्दहु, उसने अपने बंदे की मदद की।
वहज़म अल अहज़ाब वहदहू, और उस अकेले ने सब ग्रोहों को शिकस्त दे दी। तो इसी तरह साई की सुन्नतों में से एक ये भी सुन्नत है कि तवाफ़ और साई में वक्फ़ा ना हो, लगातार मुसलसल हो, इला ये कि कोई उज़र हायल हो जाए, मिसाल के तौर पर वज़ू टूट जाता है या कोई गिरने की वजह से चोट या हादसा पेश आ जाता है, तो फिर बहरहाल ये है कि साई को मौकूफ़ किया जा सकता है, वगरना मुसलसल और लगातार साई होनी चाहिए। साई के कुछ आदाब भी हैं, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका तिलावत करते हुए इरशाद फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बाब सफ़ा से कोहे सफ़ा की तरफ जाना, और इस तरह उसमें ये आयत तिलावत की जा सकती है जिसका मफ़हूम ये है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करता है, इस पर इनका तवाफ़ यानी वो साई करना उसके लिए लाज़िम है और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। और जो खुशी से नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करता है और अल्लाह जानने वाला है। इसी तरह साई के आदाब में से साई करने वाला जो है वो बावज़ू होना चाहिए। साई के आदाब में से ये भी है कि मुशक्क़त के बग़ैर अगर पैदल चल सकता है तो पैदल चले, वगरना अगर कोई आदमी वैसे ही माजूर है, बूढ़ा है, माजूर है, तो इस सूरत में वो व्हील चेयर पर चक्कर लगाएगा। इसकी साई की आदाब में से एक ये भी है कि दौरान साई कसरत से ज़िक्र और दुआ में मशगूल रहे, और जो दुनियावी बातें हैं या आपस की बातें हैं उनसे इज्तनाब करे, हत्तल मकदूर उनसे बचे, और कोशिश यही करे कि मेरे चक्कर जो हैं उसमें अल्लाह का ज़िक्र होता रहे, कुरान की तिलावत जारी रखे, या इसी तरह कोई सा भी ज़िक्र और दुआ उसमें मसरूफ़ रहे। इसी तरह पांचवा अदब ये है कि अजनबी औरतों पर नज़र डालने से बचे और अपनी ज़बान को नाजायज़ बातों से महफूज रखे। यहाँ भी अक्सर व बेशतर देखने में आया है कि लोग वो मोबाइलों पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं और पीछे घर वालों के साथ या दोस्त अहबाब के साथ गुफ्तगू शनीद में मसरूफ़ होते हैं, तो इन बातों से बचना चाहिए। इसी तरह साई के आदाब में से ये भी है कि अपने कौल व फ़ेल से किसी भी हाजी और मोतमिर को कोई तकलीफ़ ना दे, अपने कौल व फ़ेल से किसी साई करने वाले को या दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाए। इसी साई के आदाब में से एक ये भी है कि अपने दिल को समझाने, तज़किया नफ्स और अपनी इस्लाह के लिए अपनी कमज़ोरी और अपनी दरमांदगी और फ़क्र अल्लाह के आगे अपने मोहताजगी का एतराफ़ करे और इंतहाई इनकिसारी के साथ ये साई करे। इसमें कोई तकब्बुर, गुरूर, फ़ख्र नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मे इस्माइल की तरह, माई हाजरा की तरह इंतहाई इल्हा के साथ और बड़े ही अपने आप को अल्लाह के खौफ में ढांपे हुए ये साई करनी चाहिए। फिर इसके बाद हज के अरकान में से अरफा का क़याम, हज के अरकान में अरफा का क़याम ये बहुत ज़रूरी है। अरफा में ठहरना ये हज का चौथा रुकन है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हज अरफा, कि हज अरफात में हाज़री का नाम है। इसका मकसद ये है कि अरफात
میں 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد سے جو ہے نا 10 ذی الحجہ کی صبح تک ایک لحظہ یا اس سے زیادہ دیر کے لیے حاضر ہونا۔ وقوف عرفہ کے بھی بہت سارے فرائض ہیں اور کچھ سنن ہیں اور کچھ آداب ہیں۔ یہ الحج و عرفہ کہہ کر آپ نے اس رکن کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ رہ گئی تو بھلے قیام بھی ہو اور رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، تشہد بھی ہو، سلام بھی ہو، تکبیر تحریمہ بھی ہو، لیکن انسان کی وہ نماز نہیں ہوگی جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں۔ تو یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل رکن ہے، اس وجہ سے اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ سنن ہیں۔ تو وقوف عرفہ اور دیگر جگہوں کے واجبات، اس میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں حاضر رہنا، یہ وقوف عرفہ کہلاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقفت ہا ہنا، میں تو یہاں ٹھہرا ہوں، میں نے وقوف کیا ہے۔ والعرفۃ کلھا موقف، اور عرفات کا میدان سارے کا سارا موقف ہے۔ تو جہاں جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے تو وہاں ٹھہرے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوں یہیں ٹھہرنا وقوف کہلاتا ہے، تو پھر جو آج کی صورتحال ہے کہ لاکھوں کے اعتبار سے وہاں لوگ وقوف کرنے جاتے ہیں، تو وہ ایک جگہ پر کیسے ٹھہر سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے والعرفۃ کلھا موقف کہہ کر سب کے لیے آسانی فرما دی کہ جہاں جہاں کسی کو جگہ ملتی، کسی پہاڑی پر، کسی جو ہے نا میدان میں، جہاں جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے وہاں ٹھہرے تو اس کا وقوف ہو جائے گا۔ اور جو اس میں حاضر ہو گیا اس کا حج اللہ کے ہاں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ 9 اور 10 ذی الحجہ کی جو درمیانی رات ہے، یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات عرفات سے واپسی کے بعد مزدلفہ، جس کو جمع بھی کہا جاتا ہے، مزدلفہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس میں رات گزارنا، مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنا۔ نمبر 3، 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو منا پہنچ کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا۔ جمرہ عقبہ، جس کو بڑا جمرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ میدان منا میں جب داخل ہوگا بندہ تو پھر پہلا جو جمرہ آتا ہے مسجد خیف کے پاس، اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں یا جمرہ صغریٰ کہتے ہیں، اور جو درمیانی ہے اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اور آخری جمرہ جو بیت اللہ کی طرف ہے اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، بڑا جمرہ۔ تو پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا یہ ضروری ہے۔ اور وقوف عرفہ کی چوتھی صورت، یہ جو واجب ہے وہ ہے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد 10 تاریخ کو ہی بال منڈوانا یا کاٹنا۔ منڈوانا بہتر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بال منڈوانے والوں کے لیے دعا کی، پھر ایک مرتبہ آپ نے جو ہے نا بال کٹوانے والوں کے لیے دعا کی۔ تو اس لحاظ سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد بال کٹوانا۔ اسی طرح اس کے واجبات میں سے ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ 3 راتیں منا میں گزارنا۔ ذو الحجہ کی 11، 12 اور 13 کی راتیں منا میں گزارنا۔ اگر کسی کو جلدی ہو تو 11 اور 12 کی 2 راتیں منا میں گزارے، اور کنکریاں مارنے کے بعد 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ میدان منا کو چھوڑ جائے تو یہ اس کا حج پورا ہو جاتا ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ نمبر 6، مذکورہ ایام تشریق یعنی تینوں دن یا دونوں میں
روزانہ زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا. پہلے دن تو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا ہے، وہ یہ زوال سے پہلے، بلکہ جو ہی میدان مینا میں پہنچے تو جا کر پہلا کام کنکریاں مارنا ہے، تو کنکریاں مارے، پھر اس کے بعد قربانی یا حجامت بنوانا ہے. تو لیکن جو باقی دن ہیں اس میں زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کنکریاں مارے گا. 2 دن مارنے ہیں یا تینوں دن ان کو کنکریاں مارنا ہے 13 تاریخ تک. تو یہ جو واجبات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل بھی ہے اور آپ کا فرمان مقدس بھی ہے. فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تم مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو. خُذُوا عَنِّی مَنَاسِكَكُمْ، خُذُوا عَنِّی مَنَاسِكَكُمْ، فرمایا تم حج کے آداب مجھ سے سیکھ لو. ممکن ہے پھر میری تمہاری ملاقات ان میدانوں میں نہ ہو سکے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ فو علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم، تم اپنے مقامات عظمت پر ٹھہرو اس لیے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کے وارث ہو. اور ان مقامات کی کچھ سنتیں بھی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر 8 ذو الحجہ کو ظہر سے پہلے پہلے منا جانا اور 9 ذی الحجہ کی رات منا میں رہنا، 9 ذی الحجہ کی رات منا میں رہنا اور سورج نکلنے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہونا. تو اس طرح 5 نمازیں منا میں ادا کی جائیں گی. ظاہر ہے فجر پڑھ کے پھر احرام باندھ کر یہ منا میں جایا جائے گا. تو منا میں پہلی نماز جو پڑھے گا وہ ظہر ہے. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر کی صبح یہ منا کے میدان میں پڑے گا اور پھر اس کے بعد عرفات جائے گا. آج کل چونکہ رش ہوتا ہے اور اس رش کی وجہ سے معلمین جو ہوتے ہیں وہ رات کو ہی حاجیوں کو عرفات پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں اگر عرفات میں جا کر صبح کی نماز پڑھی ہے یا راستے میں کہیں پڑھی ہے تو یہ درست ہے. اسی طرح 9 ذی الحجہ کے زوال کے بعد وادی نمرہ جو میدان عرفات میں ایک جگہ ہے جس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ ہل میں، اور یہ یاد رہے کہ میدان عرفات جو ہے یہ ہل میں ہے اور وادی نمرہ کا کچھ حصہ جو ہے ہل میں اور کچھ حرم کے اندر ہے. تو اس وادی میں آدمی جائے، ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے ساتھ قصر پڑھے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو قصر پڑھی جاتی ہے حج کے دنوں میں عرفات کے اندر، مزدلفہ، یہ منا کے اندر، تو یہ قصر جو ہے یہ قصر سفر نہیں ہے بلکہ یہ قصر حج ہے. اور امام کے ساتھ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھے 9 ذی الحجہ کو. اسی طرح یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ امام کے ساتھ ظہر عصر کی ادائیگی کے بعد موقف یعنی عرفات کے پورا میدان موقف ہے، اس میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرے اور سارا وقت اپنا ذکر میں اور دعا میں لگائے. اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی کام کاج اسے نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کھانا پینا اور سیر و تفریح، اور کبھی وہ جو ہے نا جبل رحمت پہ چلے گئے، کبھی مسجد نمرہ کو دیکھ لیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ مکمل وقت جو ہے وہ ذکر اور دعا میں لگائے. پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ موقع ملے یا نہ، تو اس لیے پورا وقت ذکر و دعا میں لگانا چاہیے اور اس میں دنیا و معافیہ، دنیا اور آخرت کی اور بھلائی کی دعائیں انسان کرے. اس میں یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ نماز مغرب مؤخر کر دے اور عشاء کے ساتھ اس کو پڑھے مزدلفہ کے اندر، مزدلفہ میں جا کر دونوں نمازیں اکٹھی کرے. اور وہاں بھی قصر ہی کرنا ہے عشاء میں. مغرب تو ظاہر 3 رکعتیں ہیں لیکن عشاء کی نماز 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو قصر ہے یہ سفر حج میں نہیں ہے، یہ
حج یہ سفر کی نہیں ہے بلکہ یہ حج کے لیے قصر ہے۔ اسی طرح اس مسنون عملوں میں یہ بھی ہے، مزدلفہ میں جس کو مشعر حرام بھی کہا جاتا ہے، جبل قضا بھی کہا جاتا ہے اور جمع بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے پاس قبلہ رخ ہو کر ذکر و دعا میں مشغول رہے، یعنی مزدلفہ کے اندر پہنچ کر پھر وہاں ظاہر ہے آرام ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن قبلہ رخ ہو کر دعا جو ہے نا کرے، اور جب فجر ہو جائے تو فجر کی نماز یعنی معمول سے پہلے پڑھے۔ معمول سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اذان ہوتی ہے اور کچھ وقفہ دیا جاتا ہے 15-20 منٹ، لیکن یہاں یہ ہے کہ جو ہی اذان ہو فوری جو ہے نماز پڑھ کے پھر وہاں سے منا کی طرف چلنا ہے۔ اس کے مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ کے احکام کو ترتیب سے ادا کرے، جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال اتروانا یا کٹوانا، اور طواف زیارت جس کو طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے جو حج کا رکن ہے وہ ادا کرنا، یہ 4 کام ترتیب سے ادا کرے۔ اور اگر آج کل کی جیسے ضرورت کے پیش نظر اس میں تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے تو حدیث میں بہرحال اس کی اجازت ہے، آپ نے فرمایا افعلوا ولا حرج، اب کر لو کوئی حرج نہیں، ترتیب اس میں چینج بھی ہو جائے، تقدیم تاخیر ہو جائے آج کی صورتحال کے پیش نظر حج اور حج میں ہجوم اور رش کی وجہ سے، تو یہ بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح اس کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارہ کر لینا اور پھر فوری منا میں پہنچ کر رات گزارنا، مکے میں رات نہیں گزارے گا، لیکن رش ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہے نا بیچارے عشاء بھی ان کو وہیں ہو جاتی ہے یا عشاء کا بعد کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کام ترتیب سے کرے، اگرچہ مکمل رات ہی لگ جائے لیکن آنا منا میں ہی ہے، اپنی بلڈنگ میں یا اپنی رہائش گاہ پر جو مکے میں ملی تھی وہاں نہیں ٹھہرنا، منا میں ہی پہنچنا ہے اپنے خیمے میں۔ اور اس کے کچھ اور بھی آداب ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو صبح کے بعد منا سے یہ زب کے راستے وادی نمرہ کی طرف جانا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے روانہ ہوئے تھے، اور آج کل تو وہاں معلوم نہیں ہے کہ زب وادی کدھر ہے اور کس راستے سے گئے تھے، تو حکومت سعودیہ اللہ پاک ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، انہوں نے طریق المشاۃ بنا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل راستے یہاں سے آئے تھے، تو وہاں سے پیدل جائے تو بہتر ہے، ویسے سواریوں پر معلمین جو ہیں وہ مختلف راستوں سے لے جاتے ہیں، مقصد عرفات میں پہنچنا ہے۔ اسی طرح زوال کے بعد وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا، اور جو عورتیں نفاس اور ماہواری والی ہیں وہ بھی غسل کریں گی۔ اسی طرح عرفات کے درمیان واقع ایک پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یعنی منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں اللہ سے توبہ کی ہے اور ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، حضرت حوا اور آدم علیہم السلام کی ملاقات وہاں ہوئی ہے، تو اس کو جبل رحمت اس مناسبت سے کہا جاتا ہے، تو اس کے نیچے بڑی بڑی چٹانیں ہیں، تو وہاں جا کر وقوف کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام موقف یہی تھا، یعنی آپ وادی نمرہ میں پہلے ٹھہرے تھے اور پھر وہاں سے ظہر اور عصر پڑھ کے آپ جبل رحمت کے قریب جا کر آپ نے وقوف کیا۔ اسی طرح موقف میں غروب آفتاب تک کثرت سے دعا اور ذکر میں مشغول رہنا، میدان عرفات سے واپسی ہونی چاہیے، اور وہی طریق المشاۃ جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے ہیں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ حت المقدور طریق المشاۃ پر ہی آدمی چلے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے
کہ واپسی پر آرام سے چلنا، جلدی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس علیکم بالسکینۃ والوقار فإن البر لیس فی ذیل الابل، کہ لوگوں سکون و اطمینان سے چلو، اونٹ دوڑانے میں یہ کوئی نیکی نہیں۔ تو عرفات میں مزدلفہ اور منا کے ان مقامات پر آنے جانے میں جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے تک یہ تلبیہ کہنا ہے، اور مزدلفہ سے ہی 7 کنکریاں چن لینا، بلکہ 72 کنکریاں چن لی جائیں، کیونکہ باقی دنوں میں بھی مارنی ہے۔ اور مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے چلنا چاہیے، یوں ہی نماز پڑھے فوری وہاں سے چل پڑے۔ ایک بطن محصر ہے، یہ ایک وادی ہے، تو اس میں یہ جو ہے نا کچھ تیز چلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے نا ابرا کے جو لشکر تھا اس کے اوپر کنکریاں برسی تھیں، تو اس کو بطن محصر بھی کہتے ہیں، وادی محصر بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا تیز چلنا ہے معمول سے، اور کیونکہ یہ عذاب شدہ وادی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو کوئی تکلیف اور گزار پہنچے۔ سورج نکلنے سے زوال تک جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا ہے۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اسی طرح قربانی یا تو خود ذبح کرے یا ذبح کرتے وقت موجود ہو۔ آج کل وکیل بنایا جاتا ہے رش کے پیش نظر، تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر قربانی کو ذبح کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہم ھذا منک و الیک اللہم تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک۔ تو اسی طرح قربانی کے گوشت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ نے کچھ حصہ لے کر کھایا ہے، اور یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ تشریق کے ایام میں جمرات کی طرف پیدل چلنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر پڑھنا آپ کی سنت ہے، اور یہ دعا کرے اللہم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ اور اسی طرح پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ تیسرے جمرے میں یہ کھڑا نہیں ہونا، بلکہ وہاں جو ہے نا واپس لوٹ جانا ہے۔ جمرہ عقبہ کو وادی کے درمیان میں کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا ہے۔ اس طرح کے بیت اللہ بائیں جانب اور منا جو ہے وہ دائیں جانب ہو تو کنکری مارنا ہے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا ہے۔ مکہ سے طواف افاضہ کے بعد منا کی طرف واپس آئے اور یہ ذکر کرے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ کچھ مسنون دیگر آداب تھے جو حج کے موقع پر ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس سعادت سے مشرف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔